السلام علیکم ناظرین، آج 5 مئی ہے۔ انتخابی نتائج منظر عام پر آئے ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ کہیں خوشی ہے، کہیں ماتم ہے۔ خوشی وہاں پر ہے جہاں ہندوستان کو ایک ہندو راشٹر دیکھنے کا تصور کیا جا رہا ہے۔ ماتم وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں جمہوریت کا جنازہ اٹھنے کا افسوس ہے، جنہوں نے مغربی بنگال میں دیکھا کہ کس طرح سے دستوری اقدار کو پامال کیا جاتا ہے، کس طرح سے طاقت کا استعمال کر کے جمہوریت کا گلا گھونٹا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مغربی بنگال میں دیدی ہار گئی، مودی جیت گئے۔ نہیں، مغربی بنگال میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آف انڈیا جیت گیا اور ہندوستان کا سیکولر کردار، ہندوستان کا دستور، ہندوستان کی جمہوریت ختم ہو گئی۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، اس کی تیاری بہت پہلے سے کی جا رہی تھی۔ بہار میں اس کا تجربہ کیا جا چکا تھا، اتر پردیش میں اس کی ریہرسل کی جا چکی تھی، آسام میں اس کے بارے میں پہلے سے بہت کچھ کہا جا رہا تھا، اور جو فائنل مرحلہ تھا وہ مغربی بنگال کا تھا، جہاں پر دیکھا گیا کہ کس طرح سے 2,40,000 جوانوں کو اتارا گیا ایک اسٹیٹ میں، ایک تنہا خاتون کو شکست دینے کے لیے کس طرح سے SIR کا استعمال کیا گیا، کس طرح انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کا استعمال کیا گیا، کس طرح CBI کے ذریعے دعوے کروائے گئے، کس طرح انکم ٹیکس کے ریٹس کروائے گئے، کس طرح سے دوسری ریاستوں کے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کا خوف بٹھایا گیا۔ یہ جیت یقیناً ایک پارٹی کی جیت ہے، مگر یہ ایک ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں دنیا ایک گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے مغربی بنگال پر اپنی نظر رکھی ہوئی تھی، اور ساری دنیا میں ہندوستان کے الیکشن پروسیس کو جس طرح سے پیش کیا گیا، یقیناً وہ ہماری قیادت کے لیے شرم کا باعث بنے گی۔ مغربی بنگال میں وہ سب کچھ ہوگا جو اتر پردیش اور بہار میں کیا جا رہا ہے، جو آسام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال میں صرف جمہوریت کی ہار نہیں ہوئی، بلکہ مسلمانوں کے اس ملک کے دستور پر، جمہوری اقدار پر جو بھروسہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ عدالتوں پر جو بھروسہ تھا، جب کوئی ساتھ نہ دے کم از کم ہمارا عدالتی نظام غیر جانبدار ہے، کہیں انصاف ملے نہ ملے، عدالتوں میں انصاف ملے گا، مگر جب منصف ہی ناانصافی کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ اب کسی عدالت پر کسی کو کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہندوستان کے وہ تمام دانشور کہہ رہے ہیں، وہ تمام ماہرین تعلیم کہہ رہے ہیں، وہ تمام سیاستدان کہہ رہے ہیں، جنہیں اس ہندوستان کے سیکولر کردار پر بھروسہ تھا، یہاں کی جوڈیشری پر بھروسہ تھا۔ یوں تو جوڈیشری سسٹم بابری مسجد کے فیصلے کے بعد ہی ختم ہو چکا تھا۔ راجیہ سبھا کی ممبرشپ کے لالچ میں کس طرح سے فیصلہ سنایا گیا، کس طرح چیف جسٹس کے گھر پر پہنچ کر پرائم منسٹر مودی نے بعض فیصلوں کو اپنے حق میں کیا، اور کس طرح سے مغربی بنگال کے الیکشن کے دوران SIR کے نام پر ہونے والی ناانصافیوں کے تائید کی، کس طرح سے جو ووٹ دینے سے روکنے کی کوششوں کی بھی مخالفت نہیں کی گئی۔ ناظرین، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہزاروں خانوں میں بٹے ہوئے لوگ جب ایک ہو گئے تو انہوں نے ہندوستان کو ہندو راشٹر میں بدلنے کا خواب
قریب قریب پورا کر لیا. ایک خدا کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کتاب کو اپنی آخری آسمانی کتاب ماننے والے، وہ کس طرح سے بکھرے ہوئے ہیں، کس طرح سے انہیں بکھرایا جاتا ہے، کس طرح سے ان کی سودا بازی ہوتی ہے، کس طرح سے ان کے جذبات کو، ان کی پوری اہمیت کو، ان کی عزت نفس کو کس طرح سے بیچا جاتا ہے، اور اس کا نقصان کسے ہو رہا ہے. بنگال میں رہنے والے وہ مسلمان جو صدیوں سے یہاں رہ رہے ہوں گے، مگر انہیں بنگلہ دیشی کہہ کر انہیں ملک بدر کیا جائے گا. آسام میں رہنے والے وہ مسلمان جنہوں نے اپنا سب کچھ یہاں پر دے دیا، حتیٰ کہ فخر الدین علی احمد صدر جمہوریہ کے خاندان کے ارکان کو تک SIR کے نام پر اس ملک کا شہری نہیں کہا جانے لگا. یہ آنے والے وقت، آنے والے حالات کیا ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر اب بھی ہم بیدار نہ ہوئے، اب بھی اگر ہم نہیں سنبھلے، تو یاد رکھیے ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا. رونے والے کا کوئی ساتھ نہیں دیتا. اور جوش بری آبادی کا مصرع ہے، جوش بری آبادی کا مسئلہ ہے کہ یہ دنیا نامردوں کو جینے نہیں دیتی. آپ مضبوط بنیے، آپ پہ کوئی کمی نہیں ہے. آپ موت برحق ہے، وقت سے پہلے نہیں آ سکتی. سوائے اللہ کے ذات کے کوئی کسی کو بال برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ اپنے آپ پر اعتماد کیجیے، اپنے اللہ پر اعتماد کیجیے، اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، غفلت کے خواب سے جاگیے. جب آپ مضبوط بنیں گے، سامنے اگر ہزاروں کا لشکر بھی ہوگا، وہ اس کے ٹانگیں کانپیں گی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے. کتنی افسوس کی بات ہے، مسجدیں شہید ہوتی ہے، میناروں کو ڈھایا جاتا ہے، اور ہمارے نامرد نوجوان اس کے ریل بنا کر جو ہے وائرل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ زیادہ ثواب کمانا ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ لائک کریں. یہی ہمارا نامردی ہے، یہی ہماری کمزوری ہے. آپ جب ہماری عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، آپ اسے روکنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ شہید بھی ہوتے ہیں تو آپ کو درجہ شہادت کا ملے گا. آپ گرفتار بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے ہوں گے. آپ یہ ریل بنانا چھوڑیے. یہ آپ کا ساتھی ٹرین میں مارا جاتا ہے، اس پر حملہ کیا جاتا ہے، آپ تماشائی بن کر دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کل یہ سلوک میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ہوگا. آپ اپنے بھائی کی مدد کیجیے، چاہے وہ آپ کا قوم کا ہو یا کسی اور کا قوم کا ہو. کسی پر بھی ظلم ہوگا تو آپ آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کیجیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اس ملک کو بچانا ہے. یاد رکھیے ہم 20 کروڑ مسلمان ہیں. الحمدللہ یہ 20 کروڑ مسلمان 120 کروڑ دوسرے برادران وطن کی طاقت کے برابر ہیں. کیونکہ ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم نے کبھی لشکر کی تعداد نہیں دیکھی. ابھی ہم نے حالیہ جنگ کا مظاہرہ کیا. ایک تنہا ملک جب ڈٹ گیا تو سپر پاوروں نے گھٹنے ٹیک دیے، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے. دوسرے طاقتور ملک کے لوگ بنکرز میں چھپ رہے تھے، اور یہ ملک چھوٹے سے ملک کے لوگ جو ہے اپنے پلانٹس کی حفاظت کے لیے باہر نکل رہے تھے. ان کا ایمان کا جذبہ دیکھ کر کم از کم ہم اپنے ایمانی جذبے کو تقویت دیں. دوستو، الیکشن ہوتے رہیں گے. آئندہ تلنگانہ میں بھی ہوں گے، آندھرا میں بھی ہوں گے، پھر پارلیمنٹ کے الیکشن بھی ہوں گے. SIR کے نام پر آلریڈی کم از کم 40% مسلمانوں کے نام ڈیلیٹ کیے جانے والے ہیں. اب بھی ہم غفلت سے نہیں جاگے ہیں. اب بھی ہمارا SIR کا جو اندراج کرانے کا بہت ہی کم ریشیو ہے. اٹھیے، جاگیے. پہلے اپنے آپ کو اپنا شہری ثابت کیجیے. اس کے بعد جب ہم شہری ثابت ہو جائیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو ہماری بنیادوں کو ہلا سکے، کون ہے جو ہمیں اس ملک سے باہر کر سکے، کون ہے جو ہمیں دوسرے شہری کا درجہ بنا سکے. ہم مضبوط ہوں گے تو سامنے والا ہماری قدر کرے گا. آئیے آج عہد کریں کہ آج سے انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو ایک سچا ہندوستانی، ایک سچا مسلمان ثابت کر کے اس ملک کی خدمت کرے. اس ملک کو بچائیں گے. آپ مضبوط ہوں گے تو آپ کا ملک بھی مضبوط ہوگا، اور جب یہ ملک مضبوط ہوگا تو ساری دنیا میں آپ کا نام ہوگا. شکریہ. خدا حافظ.